تم لوگوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، اے فلاں تم نے بھی خط لکھا، تم نے بھی خط لکھا۔ جب میرے آقا حسین یہاں آیا ہے، آنے کے بعد تم نے میرے بھتیجے قاسم کو شہید کر دیا، عبداللہ بن حسن کو شہید کیا، عبداللہ بن حسن کو شہید کیا، عبداللہ بن مسلم کو شہید کیا، ان کے جانثاروں کو شہید کیا۔ اب بھی میں کہتا ہوں ابھی بھی پاس آ جاؤ، مان جاؤ تو اس میں سے ظالم کو ہے تو سمر دل جوشن کہتا ہے، شمر کہنے لگا اے عباس یہاں بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ امان کا پروانہ مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ میری جان بچ جائے، اگر چاہتے ہو کہ حسین خود بچ جائے تو سنو وقت ہے، ایسے عالم میں ایسا کرو کہ تم بھی اپنا سر جھکا لو اور حسین سے کہو کہ سر جھکا لے، جب سر جھکا لو تمہاری جانیں بچ جائیں گی۔ میرے عباس کہتے ہیں میں علی کا یاد ہوں، میرے عباس کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میرے عباس کہتے ہیں میں علی کا لخت جگر ہوں، میرے عباس کہتے ہیں میرے جو ہے تو خون میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، میرے رگوں میں علی کا خون ہے۔ اس لیے ایک بات غور سے سن لو، یہ عباس کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزیدیوں کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ آواز سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تھوڑی دیر انتظار کرو انشاءاللہ امام حسین کا کرم آواز کے لیے۔ اب سنو پیارو، میرے عباس واپس آئے، اے بھائی جان آپ کا بھائی گیا، اتمام حجت کرنا نانا کی سنت ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم کی سنت کو ادا کیا، لیکن ظالموں کے کچھ کے دل پسیجے، لیکن شمر جیسا مردود، خولی جیسا مردود، شیخ بن ربعی جیسا مردود، اس نے کہا کہ نہیں عباس یا تو لڑو یا تو سر جھکا لو، اے میرے بھائی اب یہ آپ کا بھائی آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اب میں اجازت لے کر کے میں جاتا ہوں رنگ میں۔ حسین نے کہا عباس اگر ہو سکے تو لے جاؤ مشکیزہ، تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ حضرت عباس لے کر کے چلے گئے مشکیزہ پانی لانے کے لیے۔ حضرات گرامی وقار جب حضرت عباس مشکیزہ لے کر کے آ رہے تھے تو چاروں طرف یہ شور و گل بابا تھا، ہوشیار خبردار اب آ رہا ہے میدان میں عباس علمدار، اب کو لہرایا ہے تو ایک آواز گونجتی ہے اے صلی اللہ پسر شیر خدا ہے، ارے شیر خدا کر نہیں یہ شمشیر خدا ہے، شیر خدا کر نہیں یہ شمشیر خدا ہے۔ عباس آگے مجمع ہے کتنوں کا 22,000 کا 4,000 کا پہرا ہے، مشکیزہ لیے ہوئے ہیں۔ بھائی نے کہا پانی لے آؤ، بھائی نے کہا مشکیزہ لے جاؤ، بھائی نے کہا پانی لے کر کے آ جاؤ۔ عباس جب مشکیزہ لے کر کے آئے میدان میں 4,000 ہے، ایک شور پپا ہوتا ہے، دیکھو عباس آ گیا میدان میں، پانی نہ لے جانے پائے، مشکیزہ نہ بھرنے پائے، مشکیزے میں پانی نہ لینے پائے، مشکیزے میں پانی نہ بھرنے پائے۔ عباس علمدار 4,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے انہیں قتل کرتے ہوئے دریا میں جا کر کے دکھا دیا، اور جانا اس لیے ضروری تھا تاکہ تاریخ بنے۔ پان بندی تو لگاتی ہے لیکن علی کے بیٹے کی بازو کی طاقت اگر کہہ دیا تو دریا میں جا کر دکھا بھی دیا۔ 4,000 ایک طرف اور علی کا بیٹا اکیلا ایک طرف، 4,000 ایک طرف۔ پہنچ گئے دریا میں، اور جب دریا میں پہنچے نا شور بپا ہوا، دیکھو یہ علی کا بیٹا پانی نہ لے جانا پائے، مشکیزہ بھرا کاندھے پر رکھا، گھوڑے کو کہا پانی پی لو، اس نے منڈی سے ہلا کر کے انکار کیا، گویا کہہ رہا تھا عباس مانا کہ پیاسا ہوں، جانور ہوں، لیکن آپ کی صحبت نے اہل بیت کا محب بنا دیا۔ اے عباس سکینہ کی پیاس کے آگے میرے پیاس کی کوئی حقیقت نہیں، زینب کی پیاس کے آگے میرے پیاس کی کوئی حقیقت نہیں،
رکھا ہوا. انکار کر دیا، پانی نہیں پیا. عباس نے ہاں پانی تقریر میں اٹھایا، ویڈیو بنا ہوا. لبوں کے قریب لے گئے، پینا چاہا. ہاں تاریخ گواہ ہے پیارے، سکینہ ایک کی بار پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کی پیاس یاد جلدی آ آ گئی، گیا. بیمار زین العابدین کی پیاس یاد آ گئی، جلدی آ. زینب و کلثوم کی پیاس یاد آ گئی. عباس، یہ پانی تیرے ہاتھوں میں لبوں کے قریب 3 دن کا پیاسا پیے نہیں. میری سکینہ پیاسی ہے، جب تک سکینہ نہیں پیے گی عباس پانی نہیں پیے گا. جب تک علی اصغر کا حلق تر نہیں ہوگا عباس پانی نہیں پیے گا. جب تک بیمار زین العابدین کے حلق میں پانی کے قطرات نہیں چلے جائیں گے عباس پانی نہیں پیے گا. پھینک دیا پانی کو. اب وہ کہو جو اس دور میں شاعر کا نظریہ ہے، پانی لب کے قریب لے گئے پھینک دیا. ہمیں کون کہتا ہے دریا نہیں پیتا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. فوراً آپ چل پڑتے ہیں، گھوڑے کو ایل لگائی، یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے. یزیدیوں نے کہا کہ دیکھو عباس کے میں حسین میں پانی نہ لے جانے پائے. حضرت عباس پانی کا مشکی تھا، اپنے دائنے کندھے پر رکھ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے چلے جا رہے ہیں اور ظالموں کو قتل کرتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کو فنار کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی میں ایک ظالم ہے جس کا نام ہے نوفل بن ارزل، پیچھے سے ایسا وار کرتا ہے، میرے عباس کا دایاں بازو کٹ گیا. آپ نے فوراً مشکیزے کو بائیں بازو پر رکھ لیا اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں مانا کہ عباس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، مانا کہ عباس کا بازو کٹ گیا ہے، لیکن عباس کبھی راہ راست سے منہ نہیں موڑے گا، حق پر ہی رہے گا. اس کے بعد اور آگے بڑھے ہیں، ظالموں کو قتل کرے ایک ہاتھ سے اور اسی ہاتھ میں مشکیزہ بھی ہے. حضرات گرامی آج چلتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد نوفل بن ارزل آگے بڑھا، اس کے بعد تلوار کا پھر وار کیا، پایا ہاتھ بھی کٹ گیا. آپ نے فوراً جھٹکے سے مشکیزے کو دانتوں سے دبا دیا. تیزی کے ساتھ خیمے حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں سے نوفل بن ارزل نے بھاگ کر کے ایسا تیر مارا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ فوراً مشکیزے کو جھیلتے ہوئے عباس کے سینے میں بے وقت ہو گیا، سارا پانی بہ گیا. اس کے بعد پیچھے سے ایک ظالم آیا اور ایسا ڈنڈا مارا ہے حضرت عباس کے سر پر کہ زمین پر گرتے ہوئے کہا تھا اے حسین بھائی، اپنے بھائی کی خبر لے لو. میرے امام گھوڑا دوڑا کر کے آنے لگے اور قریب آنے والے تھے. میرے عباس پکار کر کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ، تیرا چچا لائے گا پانی، خوب پینا، کٹے ہے بازو، چٹا ہے سینہ، ابھی عباس کا سر کٹا نہیں ہے. حسین سے تو نہ کہا کرو، ان کے بڑے بھائی کو مت بھولا کرو. پیارو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لگاؤ یا حسن یا حسین. امام پاک آئے قریب اپنے بھائی عباس کو لے کر کے چلے گئے، خیمے میں شودا کی صفوں میں لٹا دیا. وقت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. جوان بیٹا بہت دھیان کے ساتھ سننا، اور سے لفظ جوان بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے. بابا اجازت دو. کس بات کی؟ میرے لال کس بات کی؟ بابا رن میں جانے کے لیے. اس لیے اجازت دو اپنے نوجوان بیٹے کو، تاکہ ظالم تیر مارے، تلوار مارے، نیزہ مارے، میرا بیٹا خون میں لہو لوہان ہو، میرا لفظ جگر خون میں تڑپے. بابا بھائی قاسم نے شہادت کا جام نوش کر لیا، عبداللہ بن حسن نے، عبداللہ بن مسلم نے، اور نو محمد نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا. چچا بھی پہنچ گئے. بابا اجازت تو آپ کا بیٹا بھی آپ کے قدموں پر فدا ہو. باپ ہے لگتے
جگر کو سینے سے لگایا، ایک آبری تیار کیا، اجازت دیا، جہاں میرے لال اے علی اکبر تو وہی ہے جب جب نانا کی یاد ستاتی تھی نا تیرے چہرے کو دیکھ لیتے تھے میرے لال، تیری شکل نانا سے ہو بہو ملتی ہے، لیکن باپ نے اجازت دی، کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے، ہمامہ باندھا، تلوار لیا، ایک باپ اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کر رہا ہے کہ میرا لال جائے گا رن میں جا کر کے قربانی پیش کرے گا۔ یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اے یزیدیوں، میں علی اکبر ہوں، میرے بابا حسین ہیں، میری دادی فاطمہ ہیں، میرے دادا علی مرتضیٰ ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ ہم شبیہ مصطفیٰ، ان سے کیسے لڑا جائے؟ اسی میں اور جو بہت بڑے بدبخت تھے انہوں نے کہا لڑو، یہاں صرف لڑنے آئے ہو اور کوئی چارہ نہیں۔ طلب کیا حل میں مبارز، کوئی نہیں آ رہا میدان، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ حسین کا بیٹا گھس گیا لشکر میں، صفے درہم برہم کیا، صفوں کو الٹ کر پلٹ کر رکھ دیا، میں منع پر سے، میں منع کو بچا دیا، میں سارا پر سے، میں سارا کو بچا دیا، قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے، قلب لشکر کو درہم برہم کر دیا، کہتے کہتے یزیدیوں کو فاصل جہنم کر رہے ہیں، بیٹا مار رہا ہے اور باپ وہاں سے دیکھ رہا ہے، کہہ رہے ہیں میرے لال بھوکا ہے پیاسا ہے لیکن جوہر دکھا رہا ہے، کیوں نہ دکھائے؟ کیونکہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھوک پیاس کمزوری نکاح گرم ہوا گرم ہے، صبح سے بھائیوں کے لاشیں کو دیکھا ہے، چچا کے لاشوں بارکا کو دیکھا ہے، تیزی سے گھوڑا دوڑا کر آئے، ابا ایک قطرہ پانی، بابا ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ کا میرے لال کہاں ہے پانی؟ انگوٹھی اتاری، چسائی، تسکین، سکون ملا، تھوڑا سا سکون ملتا ہے، اپنے بابا سے اجازت لے کر کے پھر پڑھ کے میدان کی طرف، حل من مبارز، حل من مبارز، ہے تم میں سے کوئی؟ عمرو بن صاحب کہتا ہے شرم کی بات ہے تم ہزارہا ہو اور صرف تنے تنہا، علی اکبر پہلے آیا، حل میں مبارز طلب کیا، کوئی تم میں سے اس کے مقابلے میں نہ گیا اور ہمارے صفوں کو درہم برہم کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو مار دیا۔ طارق سے کہتا ہے طارق تو جا اس کے مقابلے میں، اس نے کہا میں کیوں جاؤں، کسی اور کو بھیجو، اس نے کہا اگر تو گیا عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ کر تجھے موصل کی حکومت دلوا دوں گا، کیا گارنٹی ہے؟ اس نے قسم کھائی، جب قسم کھائی تو اس نے کہا اگر قسم کھاتے ہو کہ موصل کی حکومت ملے گی تو یقیناً میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جانے کے لیے راضی ہوں۔ حضرات گرامی وقار، طارق آیا لالچ میں، جب لالچ میں آیا اس کے بعد کہا لڑکے ذرا ہوش کی دوا کر لے، تاریخ کہتی ہے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا بیٹا آتا ہے طلحہ بن طارق، اس کو بھی ایک بار میں اس کی گردن اڑا دی، عروہ بن طارق آیا، اس کی بھی ایک بار میں گردن اڑا دی، تیسرا بیٹا آیا، اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پورے یزیدی کیمپ میں کھلبلی مچ گئی اور شور و گل بپا ہو گیا، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ مصرع کو کہا اے مصرع تم چلے جاؤ، ان کے مقابلے میں جاؤ، ان سے جا کر کے لڑو اور جا کر کے اس بچے کو قتل کرو، اس نوجوان کو مارو۔ مصرع نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ گیا غرور میں، اے لڑکے تم نے کئی لوگوں کو
کو قتل کر دیا، مار دیا، اب میں تم کو قتل کروں گا۔ علی اکبر نے پہلے دیوار میں اس کا کام تمام کیا، واپس پلٹے اپنے پاپا کے پاس۔ پاپا پیاس کی شدت، پاپا نے سینے سے لگایا، پاپا نے گلے سے لگایا، واپس آئے۔ حلبی مبارز کوئی نہیں جانے کو تیار ہے۔ اس نے کہا عمرو بن سعد نے ایک ایک جائیں گے، مارتا جائے گا، ختم کرتا جائے گا، یزیدی فوج ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد موقم بن طوفیل سے کہا اے موقم 1000 کا لشکر لے لو۔ گھیر لیا چاروں طرف سے۔ امام دیکھ رہے ہیں میدان کربلا میں ان کا 18 سال کا نوجوان کو گھیرے ہوئے ہیں ظالم، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، اس پر لگ رہا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں پیارے، اگر آپ کا بیٹا ہو اور جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کو سن لیتا ہے معمولی سی چوٹ، تو بتاؤ بے قرار ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو بے چین ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے بے چین۔ امام دیکھ رہے اپنے لال کو، کبھی ادھر سے تیر لگے کبھی تلوار لگ رہی ہے، ان کے نوجوان بیٹے کا خون بہ رہا ہے۔ کیسے برداشت کیا یہ امام ہی جانتے ہیں۔ ہماری زبانیں بیان سے باہر ہے، لکھنے والوں کے قلم عاجز ہے۔ جوان بیٹا سامنے ہے، اتنے زخم لیے جا رہے ہیں، اس کو گھیر لیا، اتنا زیادہ زخم لگا ہے، بیٹا زمین پر آ گیا۔ جب بیٹا زمین پر آ گیا، عمرو بن سعد پکار کر کے کہا حسین آؤ اپنے جوان بیٹے کی لاشوں کو اٹھا لے جاؤ۔ آئے امام نے جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو اپنے کاندھے پر رکھا، قدم میں لڑکھڑاہٹ سی ہے، لے کر کے چل رہے ہیں۔ خیمے تک پہنچے، بیٹے میں جان کی رمق باقی آنکھی کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد باپ کو دیکھتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ڈاپ کر کے لخت جگر کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں۔ ان کی ماں بھی کربلا میں موجود ہے۔ ایک جملہ کہا تھا میرے امام نے، اے اللہ جنہوں نے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے، تلوار سے، تیر سے، خنجر سے قتل کیا ہے، اے رب ذوالجلال میں اپنا قد تیرے سوا کسی سے نہیں کہوں گا مولا۔ اے پروردگار انہیں ہلا کر دے جن لوگوں نے میرے بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ جوان بیٹا کا کیا تو ہوگا؟ بے قراری تو چھائے گی، آنکھ میں آنسو لیے، جوان بیٹے دیکھتے دیکھتے دیکھ رہے، بیٹا مسکرا رہا ہے، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، نگاہوں کے سامنے روح پرواز ہو رہی ہے، اور یہی کہہ رہا ہے بیٹا بابا الوداع، آپ کا بیٹا آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اب جا رہا ہے آپ کا بیٹا نانا کی بارگاہ میں۔ آنکھیں بند ہو گئی، تاریخ ملتی ہے میرے امام قریب میں بیٹھے تھے، ایک تیر علی اکبر کے سینے میں چبھا ہوا تھا، کہاں برداشت ہوتا، کھینچنے لگے، جب کھینچ رہے تھے تو علی اکبر کی کلیجی باہر ہو گئی، امام حسین تڑپ گئے، جوان بیٹے کی کلیجی نکل آئی سامنے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، بے قراری چاہتا ہے، ان کی والدہ چیخیں بلند ہونے والی تھی، کہا رونا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، ان ظالموں نے جس طریقے سے میرے لال کو مارا ہے نا، اے رب ذوالجلال فیصلہ کرنے والا ہے تو، میری نگاہوں کے سامنے ظالموں نے میرے بیٹے کو مار دیا، میری نگاہ کے سامنے
میرے لختے جگر کو چاروں طرف سے گھیرنے والا ہے. جب کلیجی باہر آئی امام دیکھ رہے تھے, یہی کہہ رہے تھے صبر ضروری ہے. اسی دن کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی, اللہم آت الحسین صبر واجرا, اے رب ذوالجلال میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما. کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر صبر کر پائے گا اس طریقے سے؟ آخر میں یہ کہتے ہیں, مولا تیرا حسین تیری ہر رضا پر راضی ہے. یہ شہید ہوا, کھڑے ہوئے ہیں. بہن زینب قریب آ گئی, علی اصغر کو لے کر, بھائی علی اصغر, ہاں بہن, ہاں بہن زینب, صبح سے لاشیں اٹھا کر کے تیرا بھائی تھک گیا ہے, کمر ٹوٹ گئی ہے. اپنے کاندھے پر کبھی اپنے بھائی کو لاتا, کبھی اپنے بھتیجے کو لاتا, کبھی اپنے جوان بیٹے کو لے کر کے آتا ہے اور آ کر کے خیمے میں لٹا دیتا ہے. لائن سے سب لیٹ گئے ہیں ایک طرف سے. ارے پڑھو نا وہ شعر محبت کے ساتھ, کتنے مہکے ہوئے ہیں کربلا, مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت کے لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اللہ. آ گئی بہن, علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے لٹائے ہوئے. بھائی دیکھیے, اس وقت مدار مسجد جس کو کرنا ہے وہ باہر نکل جائے. علی اصغر کو لے کر کے کیا, بھائی لو 6 ماہ کا بچہ ہے, ابھی جوان بیٹے کے لاشے کو لے جا کر کے صفوں میں رکھ کر لٹایا. بھائی حسین, علی اصغر کی زبان اوپر کے تالو میں چپک جاتی ہے. ٹکٹکی باندھ کر کبھی اپنی ماں کو دیکھتا ہے, کبھی مجھے دیکھتا ہے. زبان کوشش کر کے نکالتا ہے, باہر نکالتا ہے, اندر کرتا ہے. ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, بالکل نہیں ہے, 3 دن ہو گئے. بھائی لے جاؤ, ان کو بھی بچے ہوں گے, یہ بھی اولاد والے ہوں گے, شاید ایک قطرہ پانی کوئی حلق میں ڈال دے اس بچے کے. میرے مام نے کہا نہیں, مجھے شرم آتی ان ظالموں سے پانی مانگنے میں. بھائی پانی مانگنے میں کیسی شرم؟ ایک قطرہ. باپ تھے, بیٹے کے لیے بے قرار ہو گئے, لیا گود میں. بیٹا ٹکٹکی باندھ کر باپ کو دیکھ رہا ہے, بابا کچھ ملتا کیوں نہیں پینے کو؟ حلق میرا کیوں سوکھتا چلا جا رہا ہے؟ بھوک سے بے چین ہے علی اصغر. کبھی بڑی کوشش اور محنت کر کے ہلکا سو روتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں, پھر روتے ہیں, پھر خاموش ہوتے ہیں. کبھی ماں کو دیکھتے ہیں, کبھی پھوپھی کو دیکھتے ہیں, کبھی جب اپنے باپ کی گود میں آئے تو باپ کو دیکھ رہے ہیں. امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے کربلا کے میدان میں. اے لوگوں, اللہ نے تم کو بھی اولاد دی ہے, تمہارے پاس بھی اولادیں ہیں, تمہارے پاس بھی بیٹے ہیں. 6 ماہ کا بیٹا جب بھوکا ہوتا ہے نا, تو باپ بے قرار ہو کر کے نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے, کوئی طریقے سے تھوڑا سا دودھ مل جائے. اگر ماں دودھ نہیں پلا سکتی کسی وجہ سے, اے لوگوں تھوڑا سا پانی دے دو. اگر کسی کو یہ خطرہ کہ حسین لے کر کے خیمے کے اندر چلا جائے گا تو مت تو مجھے پانی, میرے بیٹے کے حلق میں ایک قطرہ پانی ڈال دو. بیٹا ہے میرا, ایک قطرہ. کتنے یزیدی آپس میں بات کرنے لگے, پانی دے دیا جائے, کیا دقت ہے؟ اتنے ہی میں عمرو بن سعد نے اشارہ کیا حرملہ کی طرف. حرملہ نے فوراً تیر کا نشانہ بنایا, علی اصغر کے حلقوم پر لگا. بازوئے امام میں پیوست ہوا. جیسے ہی پیوست ہوا فوراً یہ جملہ کہتا ہے, پروردگارا مولا تو سب دیکھ رہا ہے, میرے 6 ماہ کے بچے کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. آیا تھا ایک قطرہ پانی لینے کے لیے, اس کے بھی حلقوم میں تیر مار دیا ظالموں نے. کیسے بہتر انسان ہو گئے وہ. اور جب کسی کے باپ کی گود میں 6 ماہ کا بچہ کسی کے مارنے کی بنیاد پر دم توڑے تو سوچو کیا عالم ہوتا ہوگا. اے اللہ
تب بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں رب ذوالجلال، تو نے میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا مولا۔ لے کر چلے خیمے کی طرف۔ ان کی بیٹی سکینہ، امی لگتا ہے بھائی علی اصغر کو پانی مل گیا، پھپھی پانی مل گیا تھوڑا۔ بیٹی کیسے معلوم؟ بھائی جب آپ کی گود میں تھا تو ہلکا ہلکا روتا تھا، امی کی گود میں روتا تھا، پھپھی کلثوم کی گود میں روتا تھا، بابا کی گود میں گیا تو روتا ہوا گیا، لیکن آ رہا دیکھو بالکل خاموش ہے۔ لیکن جب خیمے کے اندر میرے امام لے کر پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ان کی والدہ محترمہ کی گود میں دیا ہے، تو ماں ہوتی ہے، ماں بے قرار ہو گئی، میرے بچے کو بھی مار دیا۔ سکینہ کہتی بابا میرے بھائی کو بھی مار دیا، 6 ماہ کا بھائی تھا، اس کو بھی نہ چھوڑا ظالموں نے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ ایک قطرہ پانی کے بدلے تیر کو حلق سے پار کروا دیا۔ امام کہتے ہیں صبر کرو۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، آخری دیدار کیا، باپ نے واپس لے لیا، لے گئے شہداء کی صفوں میں، ان کو بھی لٹا دیا پیار کے ساتھ۔ اب تیار ہونا چاہتے تھے، بیمار زین العابدین کھڑے ہو گئے، بابا بابا تلوار کا ٹھیک لگا کر کھڑے ہوئے، ہاتھ پار میں کمزوری ہے، نہ کہاں تھا۔ بابا مجھے اجازت دو، میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ نہیں میرے لال، تم کو نہیں جانا ہے، ان خواتین محترم کو تم پہنچاؤ گے، ان کی نگہبانی کرو گے، ان کی ذمہ داریاں تمہارے ہی تو سر ہیں، تمہیں نہیں جانا میرے بیٹے، میرے لخت جگر، تمہیں نہیں جانا ہے۔ جو نانا کے وراثت میں، جو نانا سے وراثت میں جو چیزیں ہم تک آئی ہیں، جو چیزیں ملی ہیں، بابا علی کو ملی، علی سے امام حسن کو ملی، امام حسن سے جو مجھ تک پہنچی، میں تجھ تک پہنچا رہا ہوں، تو آگے تک پہنچائے گا، تجھے نہیں جانا۔ اے میرے لال، میری نسل تجھی سے چلے گی، ان کی نگہبانی کرنا ہے، قرآن کی محافظت کرنا ہے، شریعت کی محافظت کرنا ہے، نانا کے فرمان کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں جانا نہیں میدان میں۔ بابا میں بھی تڑپ رہا ہوں جانے کے لیے، اپنے بھائی علی اکبر کو دیکھا، علی اصغر کو دیکھا، اجازت دو۔ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، جتنا اجر ان سب کو ملے گا اتنا اجر تمہیں بھی ملے گا، لیکن تم کو اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ امام آئے، تیار ہوئے، اب تیار ہونے کے بعد اپنے سر پر امامہ باندھا، کس کا امامہ؟ مصطفیٰ کریم کا امامہ۔ اب تھوڑا سا بولے سبحان اللہ، تھکے تو نہیں آپ؟ امامہ باندھا، اپنے کمر پر پٹ کالی باندھا امام حسن کا، اور اپنے بابا علی کی تلوار لیا، اور امیر حمزہ کی ڈھال ہاتھ میں لیا، گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، آنکھیں نم ہیں، عباس گئے، میں نے رخصت کیا، علی اکبر گیا، میں نے رخصت کیا، قاسم گیا، میں نے رخصت کیا، عبداللہ بن حسن کو میں نے رخصت کیا، عبداللہ بن مسلم کو میں نے رخصت کیا، جتنے گئے میں نے رخصت کیا۔ ایک بیمان زین العابدین ہے جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں، اب مجھے کربلا کے میدان کے لیے کون رخصت کرے، کون گھوڑے پر سوار کرے؟ بہن آگے بڑھی، آگے بڑھی، بھائی جب کوئی نہیں ہے تو اب ذمہ داری آپ کی بہن زینب سنبھالے گی، آپ کو رخصت بہن زینب کرے گی۔ میرے امام نے وصیت کی، بہن زینب اب میرے بعد سپہ سالاری تمہاری ہوگی، افسر تم بنو گی، ان کی نگہداشت تم کرو گی، انہیں تم پہنچاؤ گی۔ ام رباط لیلا چند بڑی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی، شہر بانو
زینب و کلثوم اپنے بھائی کو دیکھ رہی، آخری دیدار ہے بھائی کا، آخری دیدار ہے شوہر کا، سکینہ دیکھ رہی آخری دیدار ہے بابا کا۔ اے میرے عزیز، گھوڑے کوئی نہیں لگائی ماں آگے پڑھ، نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے۔ گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑے سے آپ نے اشارہ فرمایا، اپنے مرتدی سے ٹھہر گیا۔ میرے امام، آپ کی صحبت میں رہنے والا کبھی ڈرتا نہیں ہے، وہ تو میرے پیروں کو سکینہ نے تھاما ہے، اس لیے نہیں بڑھ پا رہا ہوں۔ نیچے اترے، اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، بیٹا کیا ہوا؟ بابا نہ جاؤ، بابا نہ جاؤ، قاسم بھائی کہیں ظالموں نے مار دیا، علی اکبر کو بھی مارا ہے، علی اصغر کو بھی مارا ہے، چچا عباس کے بازو کاٹ دیے، بابا نہ جاؤ۔ اے میرے عزیز، ہم جب کہیں گھر سے نکلتے ہیں نا تو میری چھوٹی سی بیٹی ہے 4 سال کی، آ کے میری گاڑی پکڑ لیتی ہے، پاپا نہ جاؤ۔ ہم سمجھاتے ہیں پیار سے، بیٹا جا رہے ہیں تمہارے لیے چیز لے کر کے آئیں گے، پیسہ تمہیں دیں گے، بیٹا جانا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا کہتی ہے نہ جاؤ پاپا، پیسہ ہے نا اسی سے چیز لے آنا جا کر کے، لیکن نہ جاؤ۔ لیکن سکینہ کیسے کہے گی بابا جاؤ؟ جانتے ہیں بابا جائیں گے، ظالم ماریں گے تیر و تلوار۔ بابا کیوں جا رہے ہو؟ تیر و تلوار سے استقبال کیا جائے گا، آپ کو ظالم لوگ ماریں گے۔ بابا اگر جانا ہی ہے تو ہم کو پہلے حرم پہنچا دو تب جاؤ۔ آپ چلے جاؤ گے ہمیں کون پہنچائے گا؟ آپ چلے جاؤ گے ہمیں کون پہنچائے گا؟ آپ چلے جاؤ گے ہماری نگہداشت کون کرے گا؟ آپ چلے جاؤ گے ہماری حفاظت کون کرے گا؟ آپ چلے جاؤ گے میرا خیال کون کرے گا؟ آپ چلے جاؤ گے ہمیں تسلی کون دے گا؟ آپ چلے جاؤ گے ہمیں سکون کون دے گا؟ آپ چلے جاؤ گے ہمیں کون سمجھائے گا؟ بابا نہ جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میرے بابا کو بھی شہید کر دے، بابا نہ جاؤ۔ بابا بیٹی تھی، لپٹ کر ساروں قطار رونے لگی، رخسار کو چوما، امام نے چوم کر کہا کہ بیٹا جب بظاہر کوئی یارو مددگار نہ ہو تو یقیناً باپ کو تیر و تلوار کے استقبال کے لیے جانا ہی پڑتا ہے۔ چاہے کہ بیٹی یہ سب ہمارے باپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ سکینہ اپنے باپ سے لگتی ہوئی چھوڑا، سیدہ زینب کو دیا، آخری مرتبہ الوداع کہتے ہوئے نکلے میدان کی طرف۔ جب میدان پہنچے امام حسین اتمام حجت کیا، اے لوگوں سنو وقت ہے، پاس آ جاؤ، اپنا دامن خون سے رنگین نہ کرو، مجھے قتل نہ کرو، تمہیں خون کی پیاس تھی، علی اکبر کو قتل کر دیا، علی اصغر کو قتل کر دیا، قاسم کو تم نے شہید کر دیا، عباس کے بازو تم نے کاٹ دیے ہیں، عبداللہ بن رضا کو تم نے شہید کر دیا، عبداللہ بن مسلم کو تم نے مار دیا، خون کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے، تم نہ جانے صبح سے کتنے ساتھیوں کو شہید کر چکے، میں کہتا ہوں مجھے شہید کرنے میں جلدی نہ کرو، باز آ جاؤ، ورنہ کل میدان محشر میں اللہ جب تم سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اے لوگو، اے عزیزیوں بتاؤ، جیسا میرا نانا ہے کیا پورے روئے زمین پر ویسا کسی کا نانا ہے؟ یزیدیوں، جیسے میرے بابا علی ہیں کسی کا بابا ہے ویسا؟ جیسے میری ماں ہے کسی کی ماں ہے ایسی؟ اگر ہے تو لاؤ جواب میں۔